الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے فیس بک پیج پر دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ لے کر ہم حاضر ہیں۔ آپ اپنے سوالات جلد از جلد بھیجیے، انشاءاللہ ان کا شرعی اصولوں کے مطابق جواب دیا جائے گا۔ کچھ سوالات ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں۔ محمد اکرم رضا بھائی ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا درخت لگانا سنت ہے؟ جی ہاں، درخت لگانا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ میں اپنے مبارک ہاتھوں سے کھجور کے درخت لگائے، اور درخت لگانا صدقہ جاریہ بھی ہے کہ درخت نفع مند چیز ہے، بعد میں آنے والے لوگ اس سے نفع حاصل کرتے رہیں گے، اور ایسی چیز کہ جس سے ایک خلق کو فیض پہنچتا رہے اور اس سے نفع اٹھاتے رہیں تو وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تو درخت لگانا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے، اور درخت لگانا صدقہ جاریہ بھی ہے۔ داؤد علی بھائی ہیں، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ قضا نماز پہلے پڑھیں یا نوافل؟ دیکھیے، قضا نماز پڑھنا بندے کے اوپر جو ہے وہ فرض ہے کہ جو نمازیں فوت ہو چکی ہیں لازم ہے کہ ان کو ادا کرے۔ اگر ان کو ادا نہیں کرے گا تو بروز محشر ان قضا شدہ نمازوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، جبکہ نوافل اختیاری کام ہیں، چاہیں تو ادا کریں چاہے تو نہ ادا کریں۔ تو اس طور پر نوافل اگر جو ہے وہ نہیں پڑھتا تو اس میں کوئی حرج والا پہلو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی قضا نماز ادا نہیں کرتا تو اس کے بارے میں مواخذہ ہوگا، یعنی پوچھ گچھ ہوگی، پکڑ ہوگی۔ تو اس لیے قضا نمازوں کو جلد از جلد ادا کرنا چاہیے، بلکہ جو نمازوں میں نوافل ہوتے ہیں ان نوافل کی بجائے اپنی قضا نمازوں کو ادا کرے، تاکہ جلد از جلد ان کی قضا نمازیں جس کی رہتی ہوں وہ ختم ہو جائیں۔ آگے بابر بھائی ہیں، نادر بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا بھابھی محرم ہیں یا غیر محرم ہیں؟ بھابھی غیر محرم ہیں، بھابھی سے بھی پردہ ہے، اور دیور کو حدیث پاک میں موت کہا گیا، کیونکہ بھابھی اور دیور میں جس طرح کا تکلف ہوتا ہے اور جس طرح کی تنہائی ہوتی ہے، ایسا جو تنہائی ہے وہ دیگر غیر محرم میں نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے بھابھی سے نہ صرف پردہ ہے بلکہ بھابھی سے پردے میں زیادہ شدت اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے شیخ قمر بھائی ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ کیا سیدھے ہاتھ سے پانی پینا ضروری ہے؟ دیکھیے کہ کوئی بھی عزت اور تکریم والا جو کام ہے وہ سیدھے ہاتھ سے کرنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے لیتے دیتے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے تناول فرماتے تھے، اور اس اعتبار سے سیدھے ہاتھ کا جو ہے وہ استعمال یوں سنت بھی ہے، اور سیدھا ہاتھ جتنے بھی تکریم والے کام ہیں وہ سیدھے ہاتھ سے کرنے چاہیے۔ ضروری اس معنی میں نہیں ہے کہ فرض ہے، بلکہ یہ سنت ہے۔ اگر کوئی جو ہے وہ سیدھے ہاتھ سے نہیں پانی پیتا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے ادب کے خلاف کیا ہے، لیکن اس کو گناہ یا ناجائز نہیں کہیں گے۔ آگے محمد رضوان بھائی ہیں، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ طواف کے بعد جو 2 رکعات نفل پڑھے جاتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ طواف کے بعد جو 2 رکعات نماز پڑھے جاتے ہیں، نفل 2 پڑھے جاتے ہیں، ان کی حیثیت یہ ہے کہ یہ واجب ہیں، ان کا پڑھنا ضروری ہے، اور بہتر یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے بالکل بیک پر جو ہے وہ ان نوافل کو ادا کرے، مقام ابراہیم سامنے ہو۔ لیکن فی زمانہ اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ مطاف میں جو ہے وہ جب نوافل ادا کیے جاتے ہیں تو چونکہ حاجیوں کی کثرت ہوتی ہے، اور وہاں پہ جب لوگ مطاف میں کھڑے ہو کر نوافل ادا کرتے ہیں
تو طواف میں رکاوٹ بنتے ہیں اور لوگوں کی کثرت کی وجہ سے بعض اوقات روندے بھی جاتے ہیں۔ لہٰذا مقام ابراہیم کے پیچھے جہاں نماز پڑھنے کے لیے جگہ مقرر ہے تو وہاں پہ یہ نوافل ادا کیے جائیں۔ آگے غلام محی الدین بھائی ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ آب زمزم کھڑے ہو کر پینا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ آب زمزم جو ہے وہ اس کے لیے تکریم اور عزت کا پہلو یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیا جائے، اور کھڑے ہو کر پینا یہ سنت ہے۔ ابرار اطاری ہیں، انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ شوہر کا رویہ بیوی کے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے کیسا ہونا چاہیے؟ شوہر کا رویہ اپنی زوجہ کے والدین کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جیسا اس کا اپنے والدین سے رویہ ہے، کیونکہ ایک اعتبار سے جو ساس سسر ہوتے ہیں وہ بھی والدین کے درجے میں ہوتے ہیں، اور آپ جس قدر بھی کوئی اپنے ساس سسر کی قدر کرے گا، عزت کرے گا، تو یہ اس کے وقار میں بھی اضافے کا سبب بنے گا اور اس کا گھر بھی خوشحال ہوگا۔ اسی طرح جس طرح اپنے بہن بھائیوں سے حسن سلوک کرتا ہے، اسی طرح زوجہ کے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ویسا ہی حسن سلوک کرنا چاہیے کہ جیسا اپنے بہن بھائیوں سے کرتا ہے۔ علی رضا بھائی ہیں، سلطان احمد بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ بغیر محرم کے عورتوں کا حج کرنا کیسا ہے؟ عورت کا بغیر محرم کے شرعی سفر کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ جو عورت شرعی سفر حج کے لیے اختیار کرتی ہے، اگر وہ بغیر محرم کے جاتی ہے تو اس کا یہ سفر کرنا ناجائز ہے، بلکہ بیان کیا گیا کہ ہر قدم پر گناہ ملے گا۔ لیکن اگر کوئی عورت غیر محرم اپنے محرم کے بغیر حج پر پہنچ گئی اور اس نے حج ادا کر لیا تو اس کا یہ حج ادا ہو جائے گا، لیکن اس کا ایسا کرنا ناپسندیدہ تھا، اور محرم کے بغیر جانا یہ گناہ والا کام تھا، ہر قدم پر گناہ کی مستحق ہوئی۔ لہٰذا ہماری ایسی اسلامی بہنیں کہ جو حج اور عمرے کی تمنا رکھتی ہیں لیکن ان کے محارم نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما دے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام بیان کیے ہیں، ان احکام کی پیروی کرنا، ان احکام کو فالو کرنا، یہ ہمارے لیے زیادہ نفع مند ہوتا ہے۔ ہمارے اعجاز احمد بھائی ہیں، عامر رضا قادری ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ کیا طواف کے دوران بیچ میں یا ہر چکر مکمل ہونے پر ٹھہر کر طواف مکمل کر سکتے ہیں؟ طواف کا چکر مکمل ہونے کے بعد اگر کوئی تھک گیا اور تھوڑی دیر کے لیے وہ آرام کر لیتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور جب وہ دوسرا چکر کرے تو دوسرے چکر کا استعلام اولاً کرے، اور استعلام کرنے کے بعد پھر اپنا دوسرا چکر کرے۔ اسی طرح اگر کوئی ہر چکر کے بعد بھی بیٹھتا رہا تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ ساجد حسین بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ حج میں حلق نہیں کیا تو کیا حکم ہے؟ حلق یہ حج کے واجبات میں سے ہے، اور بلکہ ایسا واجب ہے کہ جب تک حلق نہیں کریں گے اس وقت تک احرام کی پابندیوں سے باہر نہیں ہوں گے۔ اگر کسی نے حلق نہیں کیا تو وہ اس وقت تک احرام کی پابندیوں میں رہے گا، اور جو احرام کی پابندی ہیں، شرعی احکام ہیں، ان کو فالو کرنا ضروری ہوگا۔ اور اگر کسی نے حلق کیے بغیر جو ہے وہ احرام سے باہر نکل آیا تو اس صورت میں اس کے اوپر دم بھی لازم ہوگا، اور یہ حلق حدود حرم کے اندر ہی کرائے گا۔ محمد صابر انصاری بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ حدیث کی روح سے بتائیے کہ کیا خانہ کعبہ پر پہلی نظر پر مانگی گئی دعا ضرور مقبول ہوتی ہے؟ علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب خانہ کعبہ حاضری ہو اور اس وقت جو پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ اس نظر جو پہلی نظر پڑتی ہے اس وقت جو بندہ دعا کرتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آگے ہمارے اصغر علی بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ میری دادی کی طرف سے حج کرنا ان کی وصیت نہیں ہے، بلکہ عام مسلمانوں کی طرح ان کا بھی ارادہ تھا، اب میں ان کی جگہ پر حج بدل کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میں کر سکتا ہوں؟ جی، آپ اپنی دادی کی جگہ پر، اگر آپ کی دادی پر حج فرض تھا تو آپ ان کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں۔ نعمان رضا بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ احرام کی حالت میں بدن سے میل دور کرنا منع ہے تو صابن کیوں استعمال کرتے ہیں؟ حاجی کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو حاجی ہے، حاجی کا میلا کچیلا رہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اگر حاجی غسل بھی کرے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، اس کا غسل کرنا جائز ہے، لیکن وہ میل اپنے بدن کی میل نہ چھڑائے۔ اور اسی طرح بدبو وغیرہ زائل کرنے کے لیے اگر صابن استعمال کرتے ہیں تو یہ استعمال کرنا جائز ہے، لیکن یہاں پہ مقصود اس بدبو کا یا اس کراہت کا ازالہ کرنا ہے جو ہاتھ پر لگی ہوئی ہے۔ اگر کوئی میل اس لیے صابن اس لیے لگاتا ہے کہ اس سے میل چھڑائے تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہماری اسلامی بہن ایک سوال پوچھ رہی ہیں کہ حضور سے مانگنا کیا شرعی طور پر درست ہے اور کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنا بالکل جائز ہے۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حقیقی طور پر عطا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے کرم سے جس کو جو چاہیں عطا فرما دیں۔ تو جو بھی مسلمان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے تو در حقیقت اس کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے عطا فرمانے والے ہیں۔ بلکہ حدیث پاک میں بھی ہے، اگرچہ یہ حدیث پاک کتاب العلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں کے قاسم ہیں، اور جو تقسیم کرنے والا ہوتا ہے اسی سے مانگا جاتا ہے، اور اس میں شرعاً کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ عبد المصطفیٰ بھائی ہیں، قربانی کے لیے گئے جانور کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ قربانی کے لیے جو جانور لیا گیا ہے اس کے سارے منافع صدقہ کرنے چاہیے، کیونکہ وہ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے کے لیے لیا گیا ہے۔ تو جس طرح اس کا گوشت صدقہ کرتے ہیں، اس کی کھال صدقہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس نے جو ہار پہنا ہوا ہوتا ہے گلے میں، اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ صدقہ کیا جائے۔ اور جو دودھ دینے والا جانور ہے تو اس کے لیے فقہاء نے یہ فرمایا ہے کہ ان کے تھنوں کے اوپر ٹھنڈا پانی جو ہے وہ مارا جائے تاکہ دودھ نہ ہو، یا جو دودھ کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے تھن بھر جانے کی وجہ سے وہ کم ہو۔ اور اگر جو ہے وہ دودھ تھنوں میں رہنے کی وجہ سے جانور کے لیے نقصان کا سبب ہے تو ایسی صورت میں دودھ نکال سکتے ہیں، لیکن یہ دودھ بھی صدقہ کر دیں، فقراء میں صدقہ کر دیں، خود استعمال نہ کریں۔ آگے صدام بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ رات کے وقت گھر میں جھاڑو لگانا کیسا ہے؟ رات کے وقت، دن کے وقت، تمام اوقات میں جھاڑو لگانا جائز ہے، شرعاً اس میں کوئی ناجائز والا پہلو نہیں ہے۔ عامر بھائی ہیں، نکاح کن کام کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے؟ یعنی نکاح کن باتوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے؟ نکاح جو ہے، ایک تو نکاح ٹوٹنے کا سبب جو ہے وہ الفاظ ہیں، جو طلاق کے الفاظ ہیں، اور وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک صریح الفاظ ہیں کہ جیسے کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو اس کے یہ الفاظ کہنے سے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اس میں مزید تفصیل ہے، اگر یہ 3 مرتبہ بول دے گا تو پھر تو مکمل طور پر
عورت یعنی ان کی جو زوجہ ہیں وہ حرام ہو جائیں گی ان کے اوپر، اور اگر ایک اور دو دفعہ بولتا ہے تو اس صورت میں رجوع کی گنجائش ہوتی ہے۔ اسی طرح الفاظ کنایہ بھی ہیں کہ وہ صریح الفاظ تو نہیں ہوتے ہیں جو طلاق دینے پر دلالت کرتے ہیں، لیکن کنایتاً ان سے اگر جو ہے وہ بعض اوقات نیت کرنے سے اور بعض اوقات بغیر نیت کے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب کام پوچھا ہے، اگر کام سے مراد یہ کہ کون سا فعل ہے ایسا، تو اس صورت میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی معاذ اللہ مرتد ہو جاتا ہے تو اس کی زوجہ بھی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام ایسے کاموں سے محفوظ فرمائے کہ جو ہمارے گھر کی بربادی کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرمائے۔ موت برحق ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر اسباب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے۔ آگے احمد رضا بھائی ہیں، کیا احرام کی حالت میں بغیر خوشبو کے صابن استعمال کر سکتے ہیں؟ جی، احرام کی حالت میں بغیر خوشبو والا صابن استعمال کرنا جائز ہے۔ عامر بھائی ہیں، نماز میں رکوع اور سجود میں کتنی بار تسبیح فرض، واجب اور سنت ہے؟ نماز میں 3 بار تسبیح جو ہے یہ کہنا سنت ہے، اور کم از کم 1 مرتبہ کہنا یہ واجب ہے۔ نماز میں ہماری نظریں کہاں ہونی چاہیے؟ نماز میں ہماری نظر جب ہم قیام کی حالت میں ہوں تو ہماری نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، جو موضع سجود ہے، جس جگہ پر ہم سجدہ کرتے ہیں اس پر ہونی چاہیے، اور جب رکوع کی حالت میں ہوں تو پاؤں کے ناخنوں پر ہونی چاہیے۔ اور نماز میں اپنی نظر کو جتنا بھی کنٹرول کریں گے، خشوع و خضوع کے ساتھ جتنا اپنے آپ کو رکھیں گے، نماز میں اتنا لطف اور سرور محسوس ہوگا۔ عاصم وقاص بھائی ہیں، کیا عورت عدت میں ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ جب عورت عدت میں ہو، اگر ایسا انتظام ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر گھر میں آ کر چیک اپ کر سکتا ہے یا آنے پر راضی ہے، تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ ڈاکٹر کو گھر پر لا کر چیک اپ کرایا جائے۔ لیکن اگر ڈاکٹر کے پاس جائے بغیر کوئی صورت نہیں ہے تو اس صورت میں عورت ڈاکٹر کے پاس اپنی ضروری علاج معالجے کے لیے جا سکتی ہے۔ عمر حسن بھائی ہیں، تیل لگے ہوئے بالوں پر کیا مسح ہو جائے گا؟ اگر ہاتھ تر کر کے بالوں پر مسح کیا تو بالکل اس طرح بھی مسح ہو جائے گا۔ کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح پاک موجود ہے؟ یہ عمر بھائی نے سوال کیا۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مبارک شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ تمام مومنوں کے گھر میں موجود ہوتی ہے، اور جب اپنے گھروں میں داخل ہوں تو سلام کریں گھر والوں کو، اگر گھر والے نہ ہوں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام بھیجیں۔ اور آپ نے یہی فرمایا کہ تمام مسلمانوں مومنوں کے گھروں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح موجود ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ جو دارالافتاء اہل سنت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ اپنے دیگر دوست و احباب میں اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسائل جو ہے وہ لوگوں تک پہنچیں اور زیادہ سے زیادہ مسائل ہم سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ساجد حسین بھائی ہیں، محمد صاحب اصغر علی بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے حل کے بارے میں پوچھا تھا کہ حل کرانا کیا ہے، تو حج میں جو حل کرانا ہے یہ واجب ہے، حج کے واجبات میں سے ہے، اور جب تک حلق نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ بحر نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ حج کا پربہار موسم ہے، حجاج کرام جا رہے ہیں، حج کی حاضری ہے، بہت سارے خوش نصیب مکہ المکرمہ میں پہنچ چکے ہیں، اور بہت سارے خوش نصیب جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور اسی طرح الحمدللہ قربانی کا سیزن بھی آ رہا ہے۔ قربانی سے متعلق، حج سے متعلق یا کسی بھی موضوع سے متعلق
سوالات ہوں تو آپ اس سلسلے میں اپنے سوالات کو شامل کریں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ اعجاز احمد بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ والدین کے حج کیے بغیر حج کرنا کیسا ہے؟ بہت سارے لوگوں میں یہ کنسیپٹ ہے کہ جب تک والدین نے حج نہ کیا ہو تو اس وقت تک جو ہے وہ حج نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا پہلے والدین حج کریں، اس کے بعد جو ہے وہ اولاد حج کرے۔ ایسا نہیں ہے، حج شریعت کی طرف سے فرض کیا گیا ہے ہر صاحب استطاعت کے اوپر۔ اب بالفرض اگر والدین پر حج فرض نہیں تھا، ان کے پاس استطاعت نہیں تھی، اور اولاد کے پاس استطاعت ہو گئی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اگر والد نے حج نہیں کیا تو اب باوجود استطاعت اولاد بھی حج نہ کرے، بلکہ جس اولاد کے پاس حج کی استطاعت ہو گئی ہے اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ حج کیسے فرض ہوتا ہے یہ ابھی بیان کر دیا گیا کہ جس شخص کے پاس استطاعت ہو، استطاعت سے مراد یہ ہے کہ جو آنے جانے، وہاں رہنے کے اخراجات اور پیچھے اپنے گھر والوں کے اخراجات جس کے پاس ہوں، اتنی گنجائش ہو، اتنی رقم موجود ہو تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر اس شخص کے اوپر واجب ہے کہ جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے، یا 7.5 تولے سونا ہے، یا 52.5 تولے چاندی کے برابر نقدی ہے، اور اسی طرح زائد ضرورت سامان ہے، تو ایسا شخص صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ اور قربانی کے نصاب کے لیے سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس قربانی کے ایام میں اتنی رقم آ گئی کہ جس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب ہو گیا تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ شاہد حسین بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں عمرے پر گیا ہوا تھا، مجھے دوران قیام کچھ باتوں پر غصہ آیا جس وجہ سے منہ سے غلط الفاظ نکل گئے، اور مجھے لگتا ہے مجھ سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں، برائے مہربانی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، حج اور عمرے کا سفر، یہ سفر انتہائی جو ہے وہ صبر والا سفر ہے۔ جو خوش نصیب حج اور عمرے پر جاتے ہیں تو ان کو جانے سے پہلے اپنے سے ایک کمٹمنٹ کرنی چاہیے کہ میں جب حج اور عمرے کے سفر پر جاؤں گا تو اگر مجھے کوئی کچھ کہے بھی صحیح تو میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو حاجی ہے وہ دوران حج نہ لڑائی جھگڑا کرے، نہ گالی گلوچ بکے، اور بلکہ جس کا حج لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ وغیرہ اس طرح کی باتوں سے پاک ہے تو احادیث پاک میں اس کے مقبول حج کی بھی اس کو بشارت دی گئی ہے۔ تو لہٰذا یہ صبر والا سفر ہے، اس میں کئی مواقع ایسے آتے ہیں کہ جس میں انسان غصے میں آ جاتا ہے، تو ایسے مبارک سفر میں اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پورا مبارک سفر ضائع ہو جائے۔ اب کیا الفاظ کہے ہیں، جو ایسے الفاظ کہے ہیں ان سے جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے۔ غلطیاں کیا ہوئی ہیں، جب تک غلطی بتائی نہیں جائے گی اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی شرعی حکم نہیں بتایا جا سکتا۔ فیض اللہ خان ہیں، یہ ابو باسط بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ جانور ذبح کرنے کا شرعی طریقہ بتا دیجئے، اگر جانور کی اندر والی سفید رگ نہ کٹے تو کیا کوئی حرج ہے؟ دیکھیے کہ جانور ذبح کرنے میں جو ہے وہ 4 رگیں ہوتی ہیں، ایک کھانے کی رگ ہوتی ہے، ایک سانس لینے کی رگ ہوتی ہے، اور اس کے اغل بغل میں ساتھ ہی 2 خون کی رگیں ہوتی ہیں۔ تو کم از کم 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے تو جانور حلال ہو جائے گا۔ اگر 3 رگیں نہیں کٹی ہیں، اس سے کم کٹی ہیں تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ اسلامی بہن پوچھ رہی ہیں کہ کیا عورت زینت کے لیے اپنے سر کے بال کٹوا سکتی ہے؟
اسلامی بہنوں کو بال کٹوانے یا کوئی سی بھی زینت اختیار کرنے میں شرعی حکم یہ ہے کہ ہر ایسی زینت کہ جو عورتوں کے لیے جائز ہے اس میں مردوں کی مشابہت نہیں ہے تو وہ جائز زینت اختیار کرنا جائز ہے۔ اسلامی بہنیں اپنے شانوں سے، کندھوں سے نیچے نیچے بال جو ہے وہ کٹوا سکتی ہیں۔ شانوں سے اوپر بال کٹوانا یہ مردوں سے مشابہت ہے جو کہ ناجائز اور گناہ ہے۔ راشد بھائی ہیں، کیا بغیر وضو جانور ذبح کر سکتے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ باوضو ہو، لیکن جانور ذبح کرنے کے لیے باوضو ہونا شرط نہیں ہے۔ تکبیر پڑھ کر جانور ذبح کر دیا تو جانور حلال ہو جائے گا۔ آگے اسلامی بھائی نے جاب سے متعلق سوال پوچھا ہے کہ بینک میں جاب کرنا کیسا؟ بینک کی ہر ایسی جاب کہ جس میں ناجائز کام کرنا پڑے، گناہ والا کام کرنا پڑے، جیسے سود لینا دینا پڑے، لکھنا پڑے، اس پر گواہ بننا پڑے، تو ایسی جاب جو ہے وہ ناجائز ہے۔ ملازمت کا یہ اصول ہے کہ ایسی ملازمت کہ جس میں ناجائز کام کرنا پڑے، ایسی ملازمت ناجائز ہے۔ اسی طرح اگر کام تو جائز ہے لیکن جو اس کی اجرت ہے وہ ناجائز اور حرام پیسوں سے ملے گی تو ایسی ملازمت کرنا بھی ناجائز ہے۔ تو اگر یہ دو باتیں یاد رکھیں گے ملازمت کے لیے تو ملازمت کے جائز اور ناجائز کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ محمد اسد ہیں، اگر کسی کے پاس سونا ہو تو کیا اسے بیچ کر حج پر جانا ضروری ہے؟ اگر کسی کے پاس اتنا سونا ہے کہ جس کو بیچ کر وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے تو اس صورت میں اس کے لیے حج پر جانا ضروری ہے، اگرچہ کہ اس کو سونا بیچنا ہی کیوں نہ پڑے۔ عام طور پر اسلامی بہنوں کے پاس کافی مقدار میں زیورات ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس نقدی نہیں ہے تو اس لیے وہ حج پر جانے کی کوشش نہیں کرتی ہیں، لیکن جس طرح کے جتنی مقدار میں زیورات ہوتے ہیں ان کی مالیت کے اعتبار کو اگر دیکھا جائے تو اس صورت میں بہت ساری صورتوں میں حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا مرد یا عورت جس کے پاس سونا ہے اور اتنی مالیت کا ہے کہ وہ بیچ کر حج کو جا سکتے ہیں تو ان کے اوپر حج پر جانا ضروری ہے۔ اسلامی بہنوں میں اتنا ضروری ہے کہ اس کے لیے صرف اپنے اخراجات نہیں، حج کی ادائیگی کے لیے، حج کا واجب ادا کرنے کے لیے اپنے اخراجات کے ساتھ ساتھ اپنے محرم کے اخراجات بھی ہونا ضروری ہیں تاکہ وہ ان کو لے کر جا سکیں اور ان کے ساتھ وہ حج پر جا سکیں۔ دانش بھائی ہیں، کیا اولیاء کرام کے مزارات پر جانا کیا سنت سے ثابت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہدائے بدر اور شہدائے احد کے مزارات پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے، تو اس اعتبار سے اولیاء اللہ کے مزار پر جانا بالکل جائز ہے، اور اولیاء اللہ کے مزارات پر جانا یہ باعث برکت ہے کہ جہاں پہ اللہ کے نیک اور صالح لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ مسلمان اولیاء کے مزار پر اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پہ نیک اور صالح لوگ مدفون ہیں اور وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، تو جو وہاں پہ اللہ کی رحمتیں اور وہاں پہ برکتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے تو ان کو سمیٹنے کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے مزارات اولیاء پر مسلمان جاتے ہیں اور اللہ کے کرم سے وہاں سے برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ جو بچے پیمپر پہنتے ہیں کیا ان کو پیمپر پہنا کر مسجد لے جا سکتے ہیں؟ جو بچے پیمپر پہننے والے ہیں اور ناسمجھ بچے ہیں ان کو پیمپر پہنا کر بھی مسجد میں نہ لے جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ پیمپر میں بھی جو ہے وہ پوٹی پیشاب اگر کر دیں تو اس صورت میں مسجد کے مسجد کے آداب کی خلاف ورزی ہے اور نجاست گویا کے لے کر مسجد میں لے کر جانا ہے، تو اس لیے ایسے بچوں کو مسجد میں لے جانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔
عبداللہ بھائی ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ کیا دم کی قربانی کے بھی 3 حصے کرنا جائز ہیں؟ جو دم کی قربانی ہوتی ہے، کسی کے اوپر دم لازم ہو گیا تو یہ تمام کا تمام گوشت صدقہ کرنا ہوتا ہے۔ قربانی کا حکم یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں گے، ایک خود استعمال کریں اور ایک اپنے عزیز و اقارب کو دیں اور ایک جو ہے وہ فقراء کو دیں۔ لیکن دم میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ خود استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور دم کا جو گوشت ہے وہ یوں ہر غنی کو بھی نہیں دیا جا سکتا ہے، بلکہ جو فقراء ہیں یہ سارے کا سارا انہی میں تقسیم کرنا ضروری ہے۔ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا دم کے لیے احرام کا ہونا ضروری ہے؟ دم دینے کے لیے احرام کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور دم جو ہے وہ حدود حرم میں دیا جائے گا۔ حدود حرم کے علاوہ اگر کسی اور جگہ پر جانور ذبح کیا تو اس سے دم کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ بنت ظہور ہیں، یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر کسی پر قربانی واجب ہو تو کیا اس کی طرف سے اس کے والدین اس کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، یا بیٹا اپنے والد کی طرف سے کر سکتا ہے؟ جس پر قربانی کرنا واجب ہے تو شرعاً اس پر قربانی واجب ہو گئی، اب چاہے یہ خود کرے یا اس کی طرف سے اپنے طور پر کوئی کر دے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا شخص کسی کی طرف سے کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اس سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر اس سے اجازت لے کر اس کی طرف سے قربانی کی گئی ہے تو اس صورت میں اس کا واجب ادا ہوگا۔ اگر اس سے اجازت لیے بغیر قربانی کر دی گئی تو اس صورت میں قربانی کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ یوں بیٹا بھی باپ کی طرف سے کر سکتا ہے، باپ بھی بیٹے کی طرف سے کر سکتا ہے، لیکن اب جو بالغ اولاد ہے جس کی طرف سے کی جا رہی ہے تو اس کی اجازت کا ہونا ضروری ہے۔ گھاس پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ گھاس پر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ عام طور پر گھاس میں جو کھاد ڈالی جاتی ہے وہ گوبر ہوتا ہے جو کہ ناپاک نجس ہوتا ہے، تو جس جگہ پر آپ نماز ادا کر رہے ہیں اس جگہ کو دیکھ لیجئے کہ وہ ناپاک جگہ تو نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اوقات تازہ پانی دیا ہوا ہوتا ہے، اور عام طور پر شہروں میں جو پلاٹوں میں یا گراسز کو پانی دیا جاتا ہے وہ ناپاک پانی ہوتا ہے، تو اس بات کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے کہ وہ ناپاک جگہ نہ ہو۔ اگر ایسی جگہ پر جو خشک جگہ ہے، پانی نہیں ہے، وہاں پہ بظاہر نجاست بھی نہیں ہے، کپڑا بچھا کر نماز ادا کر لی تو نماز ہو جائے گی۔ اور اس میں ایک اور بھی احتیاط ضروری ہے کہ گھاس پر جب سجدہ کریں گے تو سجدے میں جب پیشانی ٹیکیں گے تو پیشانی کے لیے زمین کی سختی کا محسوس ہونا ضروری ہے۔ اگر گھاس کے اوپر سے سجدہ کر لیا اور زمین کی سختی محسوس نہ ہوئی، یعنی اتنا پیشانی کو دبائیں کہ مزید نہ دبے، ایسا اگر سجدہ کر لیے تو ہو گئی، لیکن اگر صرف گھاس کے اوپر پیشانی رکھ دی اور سجدہ کر لیا، پیشانی کو دبایا نہیں، زمین کی سختی محسوس نہیں ہوئی، تو اس صورت میں سجدہ نہیں ہوگا۔ منور سلطان بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی پر کافی قضا نمازی ہوں تو کیا وہ عمرے پر جا سکتا ہے؟ جی، عمرے پر جا سکتا ہے، قضا نمازوں کا عمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمرہ ایک الگ سے جو ہے عبادت ہے، قضا نمازیں الگ سے عبادت ہیں، لیکن جس کے اوپر قضا نمازیں ہیں اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جلد از جلد اپنی قضا نمازوں کو ادا کرے، بلکہ جب حرم پاک میں جائے عمرہ کرنے کے لیے تو وہاں پہ حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے کافی وقت ہوتا ہے اور وہاں وہ عبادت کے لیے فارغ ہوتے ہیں، تو یہ ایک اچھا وقت ہوتا ہے کہ وہاں پہ اپنی قضا نمازیں زیادہ سے زیادہ ادا کر لیں۔ کوئی مصروفیت نہیں ہوتی ہے۔ عام طور پر جو حاجی جاتے ہیں، جو عمرہ کرنے جاتے ہیں، اپنی تمام تر مصروفیات سے فارغ ہو کر جو ہے وہ سارا وقت عبادت میں صرف کرتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اپنی جو قضا نمازیں ہیں اس میں اپنے وقت کو خرچ کیا جائے، تاکہ جو ایک اپنے سر پر بوجھ ہے حقوق اللہ کا، یہ بوجھ کم ہو جائے۔
صدام بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر گھر میں حفاظت کے لیے کتا رکھنا کیسا؟ گھر میں حفاظت کے لیے کتا رکھنا جائز ہے۔ ویسے تو احادیث پاک میں آیا کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے یا تصویر ہوتی ہے اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، لیکن اگر کتا جو ہے وہ گھر کی حفاظت کے لیے ہے، جانوروں کی حفاظت کے لیے ہے، کھیتی کی حفاظت کے لیے ہے، تو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے اور ایسی صورت میں وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اگر اسلامی بھائی نے سوال پوچھا ہے اگر کسی پر قرضہ ہو تو کیا وہ حج یا عمرہ کر سکتا ہے؟ جس پر قرضہ ہے وہ حج اور عمرہ کر سکتا ہے، لیکن پہلے اس کو چاہیے کہ اپنے قرض کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ حج میں اگر حج فرض ہو چکا ہے تب تو اس کو حج پر جانا ضروری ہے، اگرچہ کہ حج کے لیے قرضہ لے کر ہی کیوں نہ جائے، اور جو قرض دار ہیں ان سے معافی تلافی کروا لے یا ان کو یہ بتا دے کہ میں حج کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں، انشاءاللہ جب میں واپس آؤں گا تو آپ کا قرضہ ادا کر دوں گا، تو ان سے اجازت لے لے۔ اور عمرہ جو ہے یہ فرض نہیں ہے، اور اگر کسی نے منت نہیں مانی تو یہ واجب بھی نہیں ہے، یہ سنت ہے، اور اب اگر کوئی عمرہ نہیں کرتا تو گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنا قرض ادا کرے اور اس کے بعد دیگر نفلی کام کرے۔ قربانی کے حوالے سے معلومات، اگر قربانی کے حوالے سے مزید معلومات حاصل کرنی ہوں تو امیر اہل سنت کا رسالہ ہے ابلک گھوڑے سوار۔ اس میں نہ صرف قربانی سے متعلق مسائل ہیں بلکہ جانور پر رحم کرنے سے متعلق، ذبح سے متعلق، اور جو ہے وہ دیگر گوشت کی تقسیم سے متعلق اور بھی بے شمار اس میں مدنی پھول ہیں، اور جو اس رسالے کو پڑھ لے گا تو کافی حد تک قربانی کے مسائل سیکھنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ابو بکر بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہم نے 10 روپے کی خریدی اور ہم کسٹمر کو بتائیں کہ یہ 15 روپے کی خرید ہے، ایسا بولنا کیسا؟ یہ بالکل واضح بات ہے کہ جو چیز 10 کی خریدی ہے کسٹمر کو یہ کہنا کہ ہم نے 15 کی خریدی ہے، یہ جھوٹ ہے۔ کاروبار میں جھوٹ بولنا، تجارت میں جھوٹ بولنا، حدیث پاک میں آیا کہ جھوٹ مال تو بکوا دیتا ہے لیکن جھوٹ یہ رزق کی برکت کو اڑا دیتا ہے۔ تو لہٰذا جو کاروبار میں حدیث پاک میں آیا کہ جو صحیح بتائے اور اس میں کسی قسم کو چھپائے نہیں، تو حدیث پاک کا غالباً مضمون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس تجارت میں برکت عطا فرماتا ہے، اور جو چھپاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اس کی تجارت سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ لہٰذا خواہ مخواہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یعنی خواہ مخواہ کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ کوئی عذر گھڑ کر جھوٹ بولنا شروع کر دے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ بعض آزار ایسے ہیں کہ جس میں شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، لیکن وہ جھوٹ بھی یہ کہ اگر توریہ کے انداز میں بیان کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے، وہ ایک الگ جو ہے وہ صورتیں ہیں، لیکن تجارت میں یا عام طور پر جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے، بولنے والے گناہ گار ہیں، اور پھر اس کا نقصان یہ ہے کہ اس سے کاروبار کی برکت اڑ جاتی ہے۔ آگے اسلامی بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ منصور اتاری بھائی ہیں، منصور انصاری بھائی ہیں، کپڑے پاک کرنے کا آسان طریقہ بتا دیں۔ کپڑے پاک کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر نجاست لگی ہوئی ہے اس نجس حصے کو جو ہے وہ آپ اپنے ہاتھوں میں پکڑیں اور نل کو اوپر سے کھول دیں، اور جس جگہ پر نجاست لگی ہوئی ہے اس کو اچھے طریقے سے دھو دیں۔ جب یہ کامل غالب یقین ہو جائے، غالب گمان ہو جائے کہ اب نجاست چلی گئی، تو اس صورت میں کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اسلامی بہن ہیں، یہ پوچھ رہی ہیں کہ بیوی کماتی ہو اور شوہر مزدور ہو تو کیا بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔
یعنی شوہر کتنا ہی حاجت مند کیوں نہ ہو، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اور اسی طرح بیوی کتنی ہی حاجت مند کیوں نہ ہو، شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ مبشر انصاری بھائی ہیں، کیا قربانی کا گوشت بنا تولے بانٹ سکتے ہیں اگر حصے دار راضی ہوں؟ قربانی کا گوشت جو ہے وہ برابر برابر تقسیم کرنا چاہیے، اندازے سے تقسیم کر لینا اور آپس میں جو ہے وہ راضی ہو جانا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ وتر نماز قضا، عشاء میں وتر پڑھتے وقت کانوں کو ہاتھ لگانا لازم ہے؟ جی، جب قضا پڑھیں گے تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ جب تکبیر قنوت کہیں گے تو اس وقت ہاتھ اٹھانا سنت ہے، تو اس میں تکبیر کہنا یعنی اللہ اکبر کہنا واجب ہے، ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ جب قضا ادا کر رہے ہوں تو اس وقت بھی ہاتھ جو ہے وہ تکبیر کہتے وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے۔ جس کا کام ناجائز ہو ایسے کو بیٹی دینا کیسا ہے؟ کیا والدین کو گناہ ملے گا؟ جس کا کاروبار ناجائز ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی عقل مند شخص جو ہے وہ ایسے گھر میں اپنی بچی نہیں دے گا کہ جہاں پہ بچی جا کر حرام کھائے۔ عام طور پر لوگ اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے، لوگ مال دولت اور پیسے کو دیکھتے ہیں، زہری ٹھاٹ باٹ کو دیکھتے ہیں، کہاں سے حاصل ہو رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اس کو نہیں دیکھتے، اور اس کے کیا نقصانات ہیں اس کو نہیں سوچتے۔ عام طور پر زہری جو ہے وہ علامات کو دیکھ کر رشتہ کیا جاتا ہے۔ ایسے والدین خوش نصیب ہوں گے کہ جو رشتے میں اس بات کا لحاظ رکھیں کہ ان کا ہونے والا داماد جائز کماتا بھی ہے یا نہیں، تو ایسے کو رشتہ دیں کہ جو نیک اور صالح ہو اور جائز طریقے سے کمانے والا ہو۔ سوالات الحمدللہ کافی آ رہے ہیں، اب ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس بیان کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔